بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ آج محرم الحرام کی ملک پاکستان کے اندر 6 تاریخ ہے، اور اہل سنت کے ہاں الحمدللہ ابتدا ہی سے ہم بھی دیکھتے چلے آئے اور آپ بھی دیکھتے چلے آئے ہوں گے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کی یاد میں، آپ کی شہادت کی یاد میں اور آپ کے رفقا کی شہادت کی یاد میں، اور رفقائے کربلا جو آپ کے ساتھ جو لوگ شرکائے کربلا تھے، جو آپ کے ساتھ شریک تھے، ان کی یاد میں الحمدللہ اہل سنت کی مدارس میں، مساجد میں، درگاہوں میں، خانقاہوں میں اور اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اس کو یاد کو منایا جاتا ہے، اور امام علی مقام کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ علماء اہل سنت جو حقائق کی پردہ کشائی کیا کرتے تھے، یوں کہ یہ کہ حقائق کی نقاب کشائی کیا کرتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ تاریخ کی وہ روایتیں جن کے اندر امام علی مقام کے قاتلین کا ذکر ہے، اور خود امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ نے بھی ان کو نومینیٹ کیا ہے، یعنی اس گروہ کا نام لے کر آپ نے بتایا ہے کہ امام علی مقام کے ساتھ اور آپ کے بابا جان کے ساتھ اور آپ کے بھائی جان امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کے ساتھ اور مولا کائنات مولا در قرار کرم اللہ تعالی کریم کے ساتھ کس نے دھوکہ کیا، اس گروہ کا نام باقاعدہ طور پر علماء اہل سنت لیا کرتے تھے۔ اب حالات و واقعات ایسے ہو گئے کہ اب علماء اہل سنت بہت کم ان کا نام لیتے ہیں، لیکن اہل سنت کے اندر کچھ لوگ جو چھپے ہوئے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے تو سنی ہے، لیکن ان کے جو معاملات ہیں وہ تقریباً انہی لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کے ساتھ ظلم زیادتی اور بربریت کے پہاڑ ڈھائے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کہتے تو سنی ہے لیکن ان کے سارے معاملات روافظ والے۔ اچھا، بہرحال تو اب وہ روافظ نے کیا کیا کہ وہ خود تو اب بدلہ لے نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کچھ اس طرح کے لوگ جو ہے ہائر کر لیے کہ جن لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ امام علی مقام کو بلانے والے جو لوگ تھے وہ ہم نہیں تھے، وہ کوئی اور تھے، یعنی کہ وہ روافظ نہیں تھے، وہ یہ لوگ نہیں تھے جن کے لیے خود امام علی مقام نے جن کو نومینیٹ کیا ہے، وہ کوئی اور لوگ تھے۔ اب وہ لوگ کون تھے؟ تو ظاہر ہے اب جب وہ روافظ نہیں تھے تو وہ پھر اہل سنت کی جانب اشارہ آتا ہے۔ تو بہرحال جن لوگوں کو یہ روافظ نے ہائر کیا تو وہ اب آہستہ آہستہ اس ڈگر پر چلنے لگ پڑے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایک انہوں نے نئی ٹرم ایک نئی اصطلاح جو کہہ لیجئے ایک نئی ٹرم ایجاد کی ہے، 1400 سال میں کسی نے ایجاد نہیں کی، انہوں نے ایک نئی ٹرم اصطلاح ایجاد کی ہے۔ کیا کہ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ایسی سنیت ہے جو حسینی سنیت ہے اور ایک یزیدی سنیت ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ سنیت کے اندر یزیدیت کا تعلق کوئی ہے ہی نہیں، جو حسینی ہے وہی سنی ہوگا اور جو سنی ہے وہی حسینی ہوگا۔ اب قبل اس کے کہ میں اس پر بحث کروں، ذرا یہ آپ محدث ہزاروی صاحب کے یہ سپوت ہیں، ذرا ان کی گفتگو سن لیجئے گا۔ ان پر ہم نے گزشتہ کچھ دنوں پہلے بھی گفتگو کی تھی، یہ کیا بات کر رہے ہیں، ذرا ان کی بات سنیے کہ یہ کیسے حقائق پر پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ ذرا یہ ان کی گفتگو سنیے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اب یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی، یہ آپ نے ٹائٹل بھی دیکھا، تو یہ ٹائٹل جو ہے نا، یہاں پر ٹائٹل یہ بنا ہوا ہے، میں اس ٹائٹل کو ذرا ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں اور ایک دفعہ پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ٹائٹل دیکھیے، ٹائٹل یہ کہ حسینی سنی یزیدی سنی کربلا میں فیصلہ ہو گیا، یہ انہوں نے ٹائٹل بنایا۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہو تو یہ ٹائٹل ہے کہ جس ٹائٹل کے اندر یہ، اب مجھے یہ بتائیے کہ بنیادی طور پر یزیدیت کے اندر سنیت کا نام کہاں سے آ گیا؟ وہ تو ایک ناسبی سوچ تھی اور ایک ناسبی فکر تھی جس نے یہ کام کیا، یا تو یہ روافظ تھے جنہوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کو بلایا۔ میں ان کو، یعنی یہ سید عبد الماجد محبوب شاہ صاحب کو اور ان کے دھڑے کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو یہاں پر میں دعوت فکر بھی دوں گا اور چیلنج بھی کرنا چاہوں گا کہ پوری تاریخ کے ذخیرے کے اندر جہاں جہاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کی شہادت کے باب کے اندر بات لکھی گئی ہے، آپ کی شہادت کو ظاہر کیا گیا ہے، پورے تاریخ کی کسی بھی کتاب کے اندر
چاہے وہ اہل سنت کی کتابیں ہوں، چاہے وہ روافظ کی کتابیں، اہل تشیع کی کتابیں ہوں، کسی کتاب کے اندر یہ جملے دکھا دیں کہ جملے یہ جو جملے استعمال کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں حسینی سنی اور یزیدی سنی، اگر یہ سید عبد الماجد محبوب شاہ صاحب کچھ نہ کرتے، یہ امام علی مقام، امام حمام، امام شش جہاد، امام حمام، امام حسین رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ کی وہ تقریر ہی پڑھ لیتے، پہلی تقریر جو آپ نے کربلا کو جاتے ہوئے جو آپ نے پہلی تقریر کی، اس کا پہلی تقریر کا حوالہ ہے تاریخ طبری، اس کی جلد 6 ہے اور صفحہ نمبر 200 اس کا 26 ہے، اور الکامل ابن اسیر اس کی جلد نمبر 4 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 18 ہے۔ یہاں پر امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کو اس قسم کی المناک خبریں ملی، یعنی کہ حضرت مسلم بن عقیل، حضرت عانی بن عروہ اور حضرت عبداللہ بن بقتر ان کو شہید کر دیا گیا، یہ خبریں جب ان کے قتل کی خبریں آپ کو مل چکی تو آپ نے فرمایا، سب سے پہلا جملہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہمارے شیعوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ جملہ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ نے یہاں بھی فرمایا، اور اس کے بعد امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ نے جو تیسری جگہ پر، یعنی جو آپ نے تیسری جو تقریر کی ہے وہاں پر آپ نے یہ جملہ، اسی طرح کا ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے بلانے پر نہیں، یہی تاریخ طبری اور اسی طریقے سے دیگر کتب جو تاریخ ہے ان کا حوالہ یہاں پر موجود ہے، اور یوں ہی روضۃ الشہداء کا حوالہ بھی موجود ہے کہ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں یہاں پر خود نہیں آیا بلکہ تم لوگوں نے مجھے بلایا تو میں آیا، اور آپ نے پھر اس کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی کہ اگر تم لوگ آج مجھے جو ہے وہ قتل کر دو گے یا مجھے دھوکہ دے دو گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے تم میرے بابا مولا کائنات امام علی رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کرم وجہ الکریم ان کو دھوکہ دے چکے ہو، اور میرے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کو دھوکہ دے چکے ہو۔ اب وہ کون لوگ تھے؟ مولا کائنات کو دھوکہ دینے والے کون تھے؟ وہ یہی شیعان علی تھے جو اپنے آپ کو شیعان کہتے تھے۔ اور امام حسن پاک کو دھوکہ دینے والے کون لوگ تھے؟ آپ کو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ تماچے مارنے والے، آپ کے پاؤں مبارک سے جو ہے وہ مسلح کھینچنے والے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ بہرحال تو یہ جو میں آخر میں پھر اس بات کو بار دیگر دہرا دوں کہ یہ سید عبد الماجد محبوب شاہ صاحب یہ کسی جگہ پر ان کو قیامت تک کے لیے میری طرف سے یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ کسی کتاب کے اندر دکھا دیں جو امام علی مقام کی شہادت پر لکھی گئی ہو۔ آپ امام علی مقام کی شہادت بیان کریں، آپ کھل کر بیان کریں امام علی مقام کی شہادت، آپ کے رفقا کی شہادت کو کھل کر بیان کریں، لیکن آپ کے اندر جو بغض ہے ان لوگوں کے ذریعے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کا بھی خیال کرتے ہیں، یعنی ان کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، اور نبی پاک کے اصحاب کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، ان کے لیے اپنا بغض کھول کر باہر نہ لائیے۔ ہمیں ان لوگوں کی حسینی سنیت کا پتہ ہے کہ ان کو جہاں پر جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر چوکے چرکے جو لقمے ہیں تو وہاں پر یہ ان کی حسینی سنیت ان کو بھول جاتی ہے۔ یہ یزیدیوں کے پیچھے ان کو خود ہم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح کے لوگوں کو، ان کے دھڑے کے لوگوں کو ہم نے خود دیکھا ہے، یہ ان ائمہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں جو یزید کو شہزادہ کہتے ہیں، اور امام علی مقام اور یزید کی جنگ کو دو شہزادوں کی جنگ کہتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ان کو، اور وہاں پر یہ ہمیں کوستے کہ جی ہمیں کہتے ہیں تو سیدھے نماز کیوں نہیں پڑھ دے۔ تو بہرحال ان کی حسینی سنیت جو ہے اس کے حقائق اب میں یہاں پر کھولنا نہیں چاہتا، بس آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا جو بغض ہے دراصل یہ ہم لوگوں سے بغض نہیں ہے، یا ان لوگوں سے جو نبی کی آل کا بھی احترام پاس رکھتے ہیں اور نبی کے اصحاب کا بھی، اصل میں ان کو بغض ان مسلمہ مسائل سے ہے جن مسلمہ مسائل کو یہ نہیں مانتے۔ پاک پروردگار میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔